شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے دوستو، جس دور میں ہم جی رہے ہیں اور یہ جو زمانہ چل رہا ہے، اس دور کے بعد حالات بد سے بدترین ہوتے چلے جائیں گے اور دنیا کے اندر ظلم و ستم، فتنہ فساد برپا ہونا شروع ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ یہ دنیا تباہی کی آخری صدی کی طرف پہنچ جائے گی، کیونکہ یہ وقت قرب کی آمد کا وقت ہے اور یہ صدی نہیں، دنیا کی آخری صدی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ صدی دنیا کی آخری صدی کیسی ہے اور اس طرح اسی کے اندر قیامت کی تمام نشانیاں کیسے مکمل ہوں گی اور اسی صدی کے اندر قیامت کیسے قائم ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی کچھ نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے۔ وہ کون کون سی نشانیاں ہیں جو عنقریب ظاہر ہونے والی ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا یہ نظام قدرت تمام مخلوقات سے آری ہے۔ ان تمام چیزوں کو ایک نہ ایک دن ختم ہو کر ہی رہنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے زندگی اور موت کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ پڑتال کی جائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، اور بے شک تم مرنے کے بعد ہماری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے۔ پیارے دوستو، اس طرح جب اس دنیا کو ختم کر دیا جائے گا تو اس کے بعد ایک نئی دنیا کا آغاز ہوگا، اور یہ دنیا وہ دنیا ہوگی جس کے اندر کبھی کسی کو موت نہ آئے گی، اور اس دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ اس دنیا کے اندر کچھ ایسے کامیاب لوگ ہو کر جائیں گے اور کچھ لوگ ناکامی کی حالت میں ہی جائیں گے۔ پیارے دوستو، یہ دنیا کس طرح ختم ہوگی اور قیامت کس طرح قائم ہوگی، اور وہ کون سا وقت ہوگا کہ جب اس کے اندر تباہ و بربادی کر دی جائے گی، اس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل طور پر اپنی امت کو آگاہ فرما دیا تھا، تمام تر نشانیوں کو مکمل طور پر بیان فرما دیا۔ جیسا کہ حضرت صاحب بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں ان کی آمد اتنی نزدیک بھیجی گئی ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو جدا کر دیا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد قیامت قائم ہوگی اور وہ وقت دور نہیں۔ اور ایک اور روایت میں جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے ایک دن کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مزید آدھے دن کی مہلت عطا فرما دی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1.5 دن کی مہلت عطا فرمائی۔ پیارے دوستو، اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے کے 1.5 دن بعد قیامت قائم ہونا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آئے ہوئے 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک قیامت قائم نہیں ہوئی۔ تو اس کے بارے میں بہت سے مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 1 یا 1.5 دن سے مراد دنیا کا 1 یا 1.5 دن نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 1 دن سے مراد 1000 سال ہے، جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 1 دن سے مراد 1 دن نہیں بلکہ 1000 سال ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1.5 دن کی مہلت عطا فرمائی تھی، تو اس حساب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بعد قیامت کا قائم ہونے کا دورانیہ 1500 سال بنتا ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے یہ جو صدی چل رہی ہے یہ آخری صدی ہے۔ اس کے بعد احادیث کے اندر کسی بھی صدی کا ذکر نہیں ملتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدی کتنی لمبی ہوگی اور یہ کتنی سالوں پر مشتمل ہوگی، اور اس کے بارے میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن کسی پر بھی صدی کے اندر قیامت کی تمام چھوٹی بڑی نشانیاں مکمل ہو جائیں گی۔ قیامت سے پہلے تمام ظاہر ہونے والے فتنے ظاہر ہو جائیں گے اور اسی صدی کے اندر قیامت
قائم ہو جائے گی اور یہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ لہٰذا اسی وجہ سے آج کے جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، اور اس زمانے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام قیامت کی چھوٹی بڑی نشانیاں تیزی کے ساتھ پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے اس روئے زمین کے اندر طرح طرح کے فتنے رونما ہوں گے، لوگ دین سے دور ہو جائیں گے اور شراب و زینا عام ہو جائے گا، نمازوں کو چھوڑا جائے گا، گانے باجوں کی کثرت ہوگی، ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی، عورتیں لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، فاسق و فاجر لوگ حکمران بن جائیں گے، لوگ دین بیچ کر دنیا جمع کریں گے، سچے انسان کو جھوٹا اور جھوٹا انسان کو سچا مانا جائے گا، اور بکریاں چرانے والے چرواہے بڑی بڑی عمارتوں کے مالک بن جائیں گے، اور زمین کے اندر خون ریزی قتل و غارت عام ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ وہ تمام تر نشانیاں ہیں جو آج کے دور میں مکمل طور پر پوری ہو چکی ہیں، اور اب وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب قرب قیامت کی بڑی نشانیوں کا ظہور ہونا شروع ہو جائے گا۔ قرب قیامت کی سب سے بڑے بڑے فتنے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ ایسے خوفناک ہوں گے جن کے اندر ایمان بچانا ناممکن سا ہو جائے گا۔ اور جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کی مجالس کے اندر ان سب فتنوں کا ذکر کیا جاتا تو صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور زاروں قطار رونے لگ جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت قائم ہوگی جب تم یہ 10 بڑی نشانیاں نہ دیکھ لو۔ قیامت اس وقت قائم ہوگی، نمبر 1 جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور نمبر 2 جب دجال کیسے دنیا کے اندر ظاہر ہوگا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ دجال کا خروج اس وقت ہوگا جب لوگ دجال کے بارے میں اور دجال کے بارے میں جاننے کو انکار کریں گے، اور جو لوگ انکار کریں گے کہ دجال کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ ہی دجال کا خروج ہوگا، جبکہ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور ایک ایسے جانور کا خروج ہوگا جو مومنوں اور کافروں کے درمیان فرق کرے گا اور ان کے چہروں پر مہریں لگائے گا، جس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ہوگا۔ اس جانور کے خروج کے بعد مسلمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمان رہے گا اور کافر ہمیشہ کے لیے کافر رہے گا۔ حضرت موسیٰ اور قیامت کی بڑی نشانی ہے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں تشریف لانا اور دجال کا خاتمہ کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یاجوج ماجوج کی قوم کا اس دنیا کے اندر ظاہر ہونا، اس دنیا کے اندر بڑے فتنہ فساد برپا کرنا اور پوری روئے زمین کے اندر قتل و غارت کرنا ہے۔ اور قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی زمین میں دس جانے کی 3 بڑے واقعات، ایک مغرب اور ایک جزیرہ عرب میں ہے۔ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں، یمن سے ایک ایسی آگ کا ظاہر ہونا جو لوگوں کو ہانکتے ہوئے میدان حشر کی طرف لے جائے گی۔ پیارے دوستو، یہ وہ 10 بڑی نشانیاں ہیں جن کا ظہور ابھی باقی ہے، اور ان کے مکمل ہونے کے بعد دنیا تباہ و فنا ہو جائے گی اور صفحہ ہستی سے اس کا نام مٹ جائے گا، اور وقت بہت قریب آ چکا ہے اور اس بڑے فتنے کا ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد ایک نئی دنیا کا آغاز کیا جائے گا، اور اس دنیا کے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کو راضی کر چلے، اور بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کو راضی نہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔